بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا خیر فی السلم فی اللحم عند ابی حنیفہ، یہیں سے نہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گوشت میں بیع سلم جائز نہیں، اور حضرات صاحبین کے نزدیک گوشت میں بیع سلم جائز۔ حضرات صاحبین کی دلیل کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز کی جس کو بیان کر دینے سے ابہام دور ہو جائے، اس میں بیع سلم کیا ہے؟ جائز ہے۔ مثلا مقدار بیان کر دی جائے، اور یہ بیان کر دیا جائے کہ کس نوع کے یہ مبیح ہے، اور جید ہے یا ردی ہے، یہ بیان کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اگر ایسے ہی بیان کر دیں کہ کس جانور کا گوشت ہے، مثلا بکرے کا گوشت، بکرا بھی کئی طرح ہے، راجستھانی بکرا کی ادھر یو پی کا بکرا، کہہ دیں کہ اعظم گڑھ ضلع کا بکرا، اور بھی بکرا جو ہے بوڑھا ہے کہ جوان ہے، یہ کہہ دیں کہ 2 سال کا فربا بچہ، فربا ہو، پتلا دبلا نہ ہو، اور 5 کلو گوشت وہ بھی سینے کا یا ران کا یا دست کا، تو جگہ بھی متعین کر دیں، جانور کی عمر متعین کر دیں، اور اس کا وصف بیان کر دیں، تو اب اس میں کوئی نزاع ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اس کے مضبوطی کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے گوشت وہ چیز ہے کہ جس کو وزن کر کے خریدتے بیچتے ہیں، اور وزن کے ذریعے سے گوشت کو قرض بھی لینے دینے کا رواج ہے۔ اور اگر کسی کا گوشت مثلا کہ بکرے کا گوشت لے کر کے آ رہے تھے اور تھیلی چھین کر کے نالے میں پھینک دیا، ضائع کر دیا، اب معاملہ قاضی کے ہاں گیا، قاضی نے پوچھا کہ کتنے کے جی تھا، کتنے کلو؟ بتایا کہ 2 کلو تھا، کہیں گے 2 کلو گوشت اس کو دو، تو ہلاک کر دینے میں اس کا مثل بھی ہوتا ہے۔ تو وہ چیز کہ ہلاک ہو جائے تو مثل جس میں مثل کا لین دین ہوتا ہو، ہاں اگر 2 کلو بکرے کا گوشت آپ نے جو ہے کسی سے لیا، اس نے کہا ہم کو 2.5 کلو چاہیے گا، تو یہ سود ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب دلیل کس چیز کی ہے؟ کہ گوشت وزنی ہے، وزن کر کے بکتا ہے، اور اس کے اوصاف بیان کر دینے سے ابہام دور ہو جاتا ہے، تو اس میں بیع سلم جائز ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گوشت میں بیع سلم جائز نہیں۔ آپ کی دلیل یہ ہے کہ گوشت میں بیع سلم 2 دلیل سے جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ آج آپ نے لین دین کر دیا، کہا کہ 5,000 دے دیجئے اور ہم جو ہے گوشت دیں گے 15 مئی کو، 15 مئی، اور جانور بھی بیان کر دیا کہ بکرا رہے گا، لیکن یہ فرق نہ بھولیے کہ جانور جو ہے جاڑے میں تندرست ہوتے ہیں، گرمی میں چارہ کم ہو جاتا ہے، دبلے ہو جاتے ہیں، تو آپ نے بھاؤ تاؤ کیا جاڑے میں، ذہن میں اس جو ہے آپ کے آس پاس کے بکرے تھے، اور جب گوشت دینے کی باری آئی تو جانور دبلے ہو چکے تھے، اب وہ کہہ رہا کہ ہم اسی جانور کا گوشت دیں گے، اور لینے والا کہہ رہا نہ، اس جانور کا گوشت ہم اپنے مہمانوں کو کھلا کر نہ کٹوائیں گے، ہمیں فربا جانور لے کے آؤ، فربا کہاں سے پائے گا وہ؟ تو اب دینے سے عاجز ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ جھگڑا ہوگا۔ پھر اگر یہ بھی کہہ دے کہ سینے کا گوشت مثال کے طور پر، اب گوشت کاٹنے والا جانور کاٹ بھی دیا، گوشت وزن بھی کر دیا، اب لینے کے لیے آئے تو دیکھا وہ چوڑی چوڑی ہڈیاں ہیں، تو ہڈیاں چوڑی رہیں گی، موٹی رہیں گی، تو گوشت کم رہے گا۔ تو سب 2 کلو میں نے کہا تھا سب ہڈی ہی ہے، اس میں تو 3 پاؤ گوشت نکلے گا، 1.25 کلو ہڈی نکل جائے گی، ہم کو ایسا گوشت نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا اب ہم نے جانور ذبح کر دیا، ہم کہاں لے کر کے جائیں، نشا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہڈی چوڑی موٹی ہونے، چوڑی موٹی ہوگی، گوشت کیا ہے؟ کم ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا گوشت نہیں، اگر قیمہ کے بارے میں کیا ہو، بیع سلم ہو، تب اس میں تو ہڈی کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ہاں مسئلہ رہے گا کہ تندرست اگر جانور ہے تو اس کا قیمہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر جانور بوڑھا ہو، کمزور ہو، تو قیمہ بھی اس کا جو ہے دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا، تب بھی تو نصاب باقی رہے گا نہیں باقی رہے گا۔
تو جانور کے موٹے ہونے دبلے ہونے سے بھی گوشت پر اثر ہوتا ہے۔ قال ولا خیر فی السلم فی اللحم، اور گوشت کے بے سلم میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی یہ جائز نہیں ہے امام الائمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک۔ وقال، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ یذا وصفہ من اللہ میں موضعا معلوما بصفت معلومہ، کہ جب گوشت کی متعین جگہ بیان کر دے، مثلا سینے کا گوشت، ران کا، یہ موضع معلوم، اور صفت معلوم مطلب بکرے کا گوشت رہے گا یا اونٹ کا رہے گا، کس چیز کا رہے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، صفت معلومہ کے ساتھ تو جازا، تو یہ جائز ہے۔ اب اسی کو تنویر دلیل کر رہے ہیں، کیا لأنہ موزون، کہ گوشت وزنی ہے، وزن کر کے فروخت ہوتا ہے، مضبوط الوصف، اور اس کا وصف ضبط کیا جاتا ہے کہ یہ بکری کا گوشت، کہ بکرے کا گوشت، جسم کے کس حصے کا گوشت۔ ولہذا یضمن بالمثل، کہتے ہیں اسی لیے گوشت کا تاوان لیا جاتا ہے مثل سے، مثلا کسی نے گوشت جو ہے کسی کا ہلاک کر دیا تو گوشت کے بدلے میں تو یہ تاوان لیا جاتا ہے مثل سے، گویا مثل اس کے مقابل میں ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ اسْتِقْرَاضُهُ وزناً، اور گوشت کو وزن کے ذریعے سے قرض لینا بھی کیا ہے، جائز۔ وَيَجْرِي فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ، اور 2 کلو گوشت دے کر کے 3 کلو گوشت لینا، یہ کیا ہے، سود ہے، اور گوشت میں اگر کمی بیشی ہو تو یہ سود کا تحقق ہوگا۔ تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ گوشت میں کیا ہے، بے سلم جائز ہے۔ ہاں سارے گوشت نہیں، اب مؤذن صاحب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا آپ ہمیں جو ہے وہ 500 روپیہ دے دیجئے، ہم آپ کو عرس کے دن چڑیا کا گوشت دیں گے۔ آج پیسہ نہیں ہے، کہہ رہے 500 دے دیں، چڑیا کا گوشت دیں گے، تو اس میں بے سلم جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چڑیا کا گوشت دیں گے تو اب پوچھیں کون سی چڑیا ہوگی، اب چپ، کون سی چڑیا رہے گی نہیں، تو سوچتے سے کہا کہ گوریا، یہی آس پاس مل جائے گی آسانی سے، تو گوریا، ہم پوچھیں گوریا کے کس حصے کا گوشت لاؤ گے، پوری گوریا تو ایک بوٹی زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو اب کہتے ہیں گوریا کے سینے کا گوشت چاہیے یا گوریا کے ران کا چاہیے، یہ ہو سکتا ممکن ہے؟ تو اب اس میں جو ہے کیا ہوگا، نزاع ہوگا۔ تو گوریا یعنی چڑیا کے کسی بھی پرندہ کے گوشت میں بے سلم جائز نہیں۔ قدم بخلاف لحم الطیور، یہ اصل میں امام ابو یوسف امام محمد کے قول پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ آپ نے کہا گوشت میں بے سلم جائز ہے تو چڑیا میں بھی جائز ہوگا، تو یہ دفعہ دخل مقدر ہے، کہتے ہیں برخلاف چڑیا کے گوشت کے، کیوں لأنہ لا یمکن وصف موضع منہ، کیونکہ چڑیا کے کسی بھی جز کا گوشت متعین کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اتنا ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو ان کے جواز کی دلیل ہوگی۔ اب امام اعظم کی دلیل سنیے عدم جواز کی، لہو انہ مجہول، امام اعظم فرماتے ہیں گوشت میں بے سلم اس لیے ناجائز ہے کہ یہ مجہول ہے، کہ مجہول کیسے، کوئی کہا کہ 2 کلو گوشت آپ ہمیں دیجئے گا، تو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، کہا گوشت مجہول ہے، اب 2 کلو میں جانور بہت جو ہے بوڑھا ہو، ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی، گوشت گل گئے ہوں تو ہڈی زیادہ ہوگی، گوشت کیا ہوگا، تو اب اس میں گوشت نفس گوشت کتنا رہے گا یہ متعین ہے، آپ کلو پر نہ جائیے، 2 کلو ہڈی کے ساتھ ہے نا، لیکن نفس گوشت کتنا رہے گا یہ مجہول۔ فرماتے ہیں یہ مجہول ہے کہ گوشت کتنا ہوگا، للتفاوت فی قلت العظم و کثرت ہی، ہڈی کے قلیل ہونے کثیر ہونے میں اختلاف ہے، کہ اگر جانور بہت لمبا چوڑا ہوگا تو ہڈی بڑی ہوگی تو ظاہر کہ گوشت کم ہوگا، ہڈیاں پتلی ہوں گی تو گوشت زیادہ ہوگا، تو یہ معلوم نہیں کہ گوشت کتنا ہوگا۔ اور دوسری دلیل، او فی سمن ہی و حزال ہی، اس کے فربہ موٹے ہونے اور حزال پتلے دبلے ہونے میں بھی فرق ہے، کہ موٹا ہوگا تو اچھا گوشت ہوگا، دبلا ہوگا تو اچھا گوشت نہیں ہوگا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ الا اختلاف فصول السنہ، کہتے ہیں سال کے موسموں کے اختلاف میں، مثلا جاڑے میں گوشت اچھا رہتا ہے، گوشت زیادہ ہوگا، اور گرمی میں گوشت کیا ہے، کم ہوگا۔
گوشت گرمی میں جانور دبلے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ گوشت پتلا ہوگا، جاڑے میں جانور تندرست ہوتے ہیں تو گوشت اچھا ہوگا۔ وَهَٰذِهِ الْجَهَالَةُ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، اور یہ جہالت جو ہے نزاع کی طرف مفضی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب کہ ہم کیما میں اگر کر لیں تب، اب سنیے، وفی مخلوع العظم، خلا یخلق مانے اتارنا، تو وہ گوشت جو ہڈی سے اتار لیے گئے ہوں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیما کہہ لیجیے۔ اور کیما میں اس میں بھی بیع سلم جائز نہیں، علی الوجہ الثانی، پہلی دلیل تو نہیں چلے گی بھئی ہڈی چوڑی ہو تو گوشت کم ہوگا، ہڈی جو ہے پتلی ہے تو گوشت زیادہ ہوگا، تو اس سے تو کیما کا عدم جواز نہیں ثابت ہوگا، سب کو گوشت ہی گوشت ہے۔ تو دوسری دلیل کہ جانور موٹا فربا ہو تو وہ کیما اچھا ہوگا، جانور دبلا ہو تو کیما بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اور ہڈی چھڑائے ہوئے گوشت کے بارے میں کہتے ہیں یہ اس میں بیع سلم جائز نہیں ہے دوسری علت کے پیش نظر، وہو الاصح، کہتے ہیں یہ اصح کو، اصل میں بعض لوگوں نے کہا کہ کیما میں بیع سلم جائز ہے، تو اس کہتے ہیں کہ اصح یہی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیما میں بھی بیع سلم جائز نہیں ہے۔ اب صاحبین کے جو دلائل ان کا جواب، والتضمین بالمثل ممنوع وقضى الاستقراص، صاحبین نے کیا کہا تھا کہ گوشت اگر کوئی ضائع کر دے تو اس کا تاوان کس سے لیا جائے گا؟ مثل سے لیا جائے گا، اور گوشت جو ہے وزن کے ذریعے سے قرض لینا دینا جائز ہے۔ تو یہ دونوں اس بات کی دلیل ہے کہ گوشت میں بیع سلم جائز ہے اگر متعین کر دیا جائے، کیونکہ متعین کرنے سے متعین ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے کہ گوشت میں جو ہے اہلاک کر دینے پر مثل جو ہے سے تاوان ہوگا، یا گوشت کو جو ہے وزن کے ذریعے سے قرض لینا جائز ہے، یہ دونوں ہم کو تسلیم نہیں۔ تو جو ہم کو تسلیم نہیں تو آپ اس سے استدلال کیوں کر رہے ہیں ہمارے خلاف؟ ہمیں تسلیم تو استدلال کیجیے، اور ہمیں تسلیم نہیں تو اب آئیے مناظر رشیدیہ میں ایک لفظ آتا ہے علی سبیل التنزل، کہ ہمیں تسلیم نہیں، لیکن اگر تسلیم کر لے بالفرض آپ کے نزدیک ہے تو اس کا یہ جواب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اور تاوان لینا مثل سے اور قرض لینا وزن کے ذریعے سے یہ دونوں ہمیں تسلیم ہے، ممنوع ہے۔ کہتے ہیں وہ بات تسلیم، اور اگر اس کو ہم تسلیم کر لیں تو فل مثل اعدل من القیمت، اصل میں کہ گوشت اگر ضائع کر دیں تو حقیقت میں قیمت ہی واجب ہے، لیکن بدلے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو صورتاً بدلے میں ہو، ایک مانن، مثلا آپ کی کتاب ضائع کیا ہے تو کتاب دیں، تو یہ تاوان کیا ہے؟ صورتاً ہے، مثل کیا ہے؟ صورتاً ہے۔ اور کتاب ضائع کیا اور اس کی قیمت لیں تو یہ مثل تو ہے لیکن صورتاً ہے کہ مانن ہے، تو مثل مانن سے بہتر کیا ہے؟ صورتاً۔ تو گوشت اگر کسی نے ہلاک کر دیا تو یہ واجب تو قیمت ہی ہے، اصل ہے، لیکن قیمت لینے سے بہتر یہاں کیا ہے کہ مثل سوری لے لی جائے بجائے مثل کیمی کی، مثل مانوی کی۔ فرماتے ہیں کہ مثل یہ عادل ہے قیمت سے، وَلِأَنَّ الْقَبْضَ يُعَيَّنُ، اور اس لیے کہ جب یہ دیا کہ گوشت آپ قرض دیا ہے 2 کلو، مثلا یہ کہا کہ 2 کلو گوشت آج ہمیں دے دیں، ہم 1 مہینے کے بعد دیں گے، تو گوشت پر آپ نے قبضہ کر لیا، جو ہم 2 کلو وزن کر کے آپ کو دیں گے آپ نے لے لیا، تو آپ نے معائنہ کر لیا کہ کتنا گوشت ہوتا ہے 2 کلو، ایسا اندازہ کہ 2 کلو گوشت اتنا ہوگا، لیکن اگر گوشت موجود ہو تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ ایک اندازہ ہوگا سامنے ہو۔ تو قرض لینا اس لیے جائز ہے کہ جب آپ نے قرض لیا اور وزن کر کے سے، تو وہ تو آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، تو آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اتنا ہی گوشت ہمیں کیا ہے؟ دینا پڑے گا۔ وَلِأَنَّ الْقَبْضَ يُعَيَّنُ، کہتے اس لیے کہ قبضہ یہ نگاہ کے سامنے ہوتا ہے، فَيُعْرَفُ مِثْلَ الْمَقْبُوضِ بِهِ، تو فی وقت ہی، تو قبضہ کرنے کے وقت یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اتنے ہی گوشت ہمیں دینا پڑے گا، اور اندازہ لگ گیا کہ اتنا گوشت ہے تو اتنے میں کتنے آدمی
کھا سکتے ہیں۔ امل وصف فلا یکتفی بہی، لیکن وصف تو کہتے ہیں اوصاف میں سے اس باتوں پر اکتفا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر صرف گوشت کا وصف بیان کر دیا جائے کہ وہ چربی دار ہوگا، بغیر چربی کے ہوگا، اتنے دن کا بکرا ہوگا، تو ان سے یہ اوصاف حاصل نہیں ہوں گے، اس لیے نزاع بہرحال باقی رہے گا، تو بیع سلم اس میں جائز نہیں ہے۔ آج کے دور میں کیا مسئلہ ہے؟ وہی مسئلہ ہے، شادیاں وغیرہ سب میں تو پہلے سے آرڈر ہوتا ہے۔ تو اس کو بیع سلم نہیں کہتے نا، اس میں بیع سلم میں کیا ہے کہ آپ پورا پیسہ دے دیجئے، پورا پیسہ دے دیجئے، اور 6 مہینے بعد اس میں یہ کہ بیع مطلق ہوتی ہے۔ مؤذن صاحب زیادہ کھا کے آئے ہیں، سو رہے ہیں، دیکھیے، اس کو بیع سلم نہیں کہتے ہیں، اس کو ایک آرڈر سامان بک کرا لینا، مثلا کہ فلاں تاریخ کو شادی ہے، آپ جو ہے 1 کنٹل گوشت دے دیجئے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا ریٹ کیا رہے گا، کہا کہ 100 روپیہ کلو رہے گا، ایک مثال ہے، تو آپ نے آرڈر کر دیا کہ اچھا بیانہ کے طور پر 150 دے دیجیے، تو یہ بیع سلم تھوڑے ہے، بیع سلم میں کیا ہے کہ ثمن فوراً ہو اور مبی کیا ہو، خراب ہوتا تو لوٹا نہیں۔ مبی بات نہیں ہو، اور اس میں یہ کہ بس کہہ دیا تھوڑا سا بیانہ دیا تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ گوشت لیں گے۔ ولا يجوز السلم الا مؤجلا، اور بیع سلم کے شرائط کہ بیع سلم جائز نہیں مگر میعاد، کہ اس کے لیے میعاد مقرر کی جائے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ میعاد کتنی ہو۔ اب ایک قول یہ ہے کہ آدھے دن کی میعاد ہو، دوسرا قول یہ ہے کہ 3 دن کی میعاد ہو، تیسرا قول یہ ہے کہ 1 مہینہ کی میعاد ہو۔ نصف دن کی میعاد کی کیا دلیل ہے کہ مجلس عموماً آدھے دن سے کم چلتی ہے، آدھے دن سے زیادہ ایک مجلس، ایک نشست نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر کسی نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے مجلس میں، تو بس نصف دن سے کم ہے، اور نصف دن سے گزر جائے تو اب وہ مجلس کیا ہے، بدل گئی، تو گویا میعاد پالی گئی۔ اور جس میں کہتے ہیں کہ 3 دن، تو 3 دن کی دلیل یہ ہے کہ خیار شرط پہ قیاس کرتے ہیں کہ خیار شرط کتنے دن تک ہوتا ہے، 3 دن۔ اور تیسری دلیل یہ ہے جو 1 مہینہ کا ہے، اگر کسی نے یہ کہا کہ میں آپ سے سامان لے رہا ہوں اور اس کا ثمن میں بہت جلد ادا کر دوں گا، تو ایک ہے تعجیل، ایک کیا ہے، تعجیل ہے۔ تو معجل اور معجل دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ میں عاجلاً یعنی جلد ہی اس کی قیمت ادا کر دوں گا، اگر 1 مہینے کے اندر ادا کر دے تو کہیں گے کہ یہ تعجیل کے خلاف نہیں ہے، اور 1 مہینہ گزر گیا تو اب یہ گویا اس نے تعجیل پر عمل نہیں کیا، تو 1 مہینہ گزرنے کے اندر اندر تعجیل ہے، اور 1 مہینہ پورا ہو جائے تو کیا ہے، تعجیل ہے۔ تو میعاد مقرر ہو تو میعاد کم سے کم 1 ماہ۔ وقال الشافعی یجوز حالا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیع سلم نقد بھی جائز ہے۔ کہا ہے بیع سلم ہے، یہ قیمت لے لیجئے، آپ جو ہے 5 منٹ کے بعد دے دیجئے گا، بیع سلم کر لیا، کہتے ہیں یہ بیع سلم، ہم کہتے ہیں تو بیع مطلق ہے۔ جب اسی مجلس میں بیع سلم کا جواز کیوں ہے؟ بیع سلم کے جواز پر نگاہ کیجئے، مثلا بھٹے کے مالک کو سخت ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اسے جو ہے کوئلہ لانا ہے اور پیسہ مل نہیں رہا ہے، اور آج کوئی دے دے تو اب یہ عید پکائیں گے، عید کے پکنے نکلنے میں 1 مہینہ تو لگ ہی جائے گا، 2 مہینہ لگ جائے گا، تو اسے آج پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن کیا آج ہی یہ دے دے گا مال؟ مبی تو آج نہیں دے سکتا ہے، مبی دے گا جب وہ تیار ہو جائے گے تبھی، یعنی کچھ وقت کے بعد یہ مبی ادا کریں گے۔ حالانکہ اصل قیاس کا تقاضا کہ بیع ناجائز ہے، کہ بیع معدوم ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے بیع سلم کے جواز کا قول کیوں فرمایا ہے کہ لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اور اگر آپ کے پاس مبی موجود ہے تو آپ کو سلم کی حاجت ہے؟ سلم کی حاجت نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نقد بھی بیع سلم جائز ہے، لاطلاق الحدیث ورخص فی السلم، کہتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ورخص فی السلم، یہ حدیث مطلق ہے کہ بیع سلم کو جو ہے سرکار نے جائز قرار دیا ہے،
لیکن اس میں میعاد کی قید نہیں ہے. جب میعاد کی قید نہیں ہے تو مبی موجود ہو تب بھی جائز اور معدوم ہو تب بھی جائز. ہماری دلیل یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میعاد کو مقرر فرمایا. اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اجل معلوم مسمى معلوم ہے کہ بیع سلم جو ہے مقررہ میعاد تک اور مقررہ سامان میں کیا ہے جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا فرمایا کہ اجل معلوم کہ الا اجل متعینہ وقت تک جائز ہے. فیما جیسا کہ ہم نے حدیث روایت کیا ہے. اور تو ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح ہوتی ہے اگرچہ رخصہ فی السلم میں میعاد کا تذکرہ نہیں. جب ایک حدیث میں جو ہے الی اجل معلوم کی قید ہے تو وہ قید یہاں بھی رہے گی. اور دلیل عقلی کہتے وَلِأَنَّهُ شَرَعَ رُخْصَةً دَفْعًا لِحَاجَةِ الْمَفَالِيسِ کیوں بیع سلم جو ہے یہ میں رخصت ہے کہ مفلسوں غریبوں اور حاجت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے. فلا بد من الاجل تو اب بیع سلم میں جو ایک اتنی میعاد ضروری ہے لیقدر علی التحصیل تاکہ اتنی مقدار میں مبی اسے حاصل ہو جائے مبی کے حصول پر قادر ہو. فیسلم تو اب اس کے حوالے یہ کر دے. کہتے ہیں ولو کان قادر علی التسلیم اور اگر مبی پر فی الحال وہ قادر ہے تو لم یوجد المرخص تو اس کے حق میں جو رخصت کا جو سبب ہے وہ نہیں پایا گیا. فبقی علی النافی تو اب یہ بیع جو ہے باقی رہے گی اس حالت پر جو نفی جواز پر ہو. وہ کیا ہے معدوم کی بیع جائز ہے تو معدوم کی بیع ناجائز. تو یہ دلیل جو ہے یہ بیع معدوم کے جواز کی نفی کر رہی ہے. لیکن لوگوں کی اگر حاجت ہے تو حاجت کے پیش نظر جو ہے بیع معدوم جائز ہے. تو جب اس کے پاس جو ہے مبی کو پیش کرنے پر یہ قادر ہے دینے پر قادر ہے اور مبی اس کے پاس نہیں تو بیع معدوم ہے تو بیع معدوم یہ جائز نہیں ہوگی. ولا يجوز الا باجل معلوم کہتے اور بیع جائز نہیں مگر میعادی بھی ہو اور میعاد کیا ہو مقرر ہو. لما رواینا جیسا کہ ہم نے روایت کیا ہے کہ الی اجل معلوم ہے. ولأن الجہالۃ فیہ مفضیۃ الی المنازعہ اور اس لیے کہ اس میں جہالت جو مفضی الی المنازعہ ہے. اب عاقب جیسے لوگ خرید لیں پیسہ آج لے لیں سامان دینے کے لیے جب جاؤ کہیں گے اچھا آئیے گا پھر ایک مہینے کے بعد اچھا آئیے گا تو ٹال مٹول کرتے رہیں گے. جب میعاد مقرر ہو جائے تب نہیں کر سکتے اور سوچ رہے ہیں کہ ہم شعبان میں پہلے فارغ ہو جائیں گے تب تک ترخواہ دیں کسی طریقے سے پھر کہاں دینا ہو رہے گا تو نزاع ہوگا اس میں. کما فی البیع جیسے کہ بیع مطلق میں جو ہوتا ہے کہ وہ اگر مفضی الی النزاع ہے تو بیع جائز نہیں. ایسے بیع سلم میں جو ہے اگر مفضی الی النزاع ہے تو جائز نہیں. والاجل ادناہ جو شہرون اب یہاں میعاد تو ہے کہ بیع میعادی ہو مگر میعاد کیا ہے حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے. تو اب یہ اجتہادی مسئلہ ہو گیا کہ اور میعاد کے کم سے کم درجہ ایک مہینہ ہے. وقیلہ ثلاثۃ ایام دوسرا قول 3 دن اور تیسرا قول کی نصف یوم سے زیادہ. والاول اصح اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ کم سے کم ایک مہینہ کا ٹائم ہو. ولا يجوز السلم بمکیال رجل بعینہ ولا بذراع رجل بعینہ تو بیع سلم کے لیے کہ مبی کی مقدار بھی معلوم ہو اور ثمن تو پہلے ہی ادا کر دیں گے تو مبی کی مقدار معلوم ہو مثلاً کہ 50 کلو 5 میٹر اس میں کوئی نزاع ہوگا. ہاں اچھا پہلے زمانے میں کہ ہم ایک دن بتائے تھے کہ کلو وغیرہ متعین نہیں تھا. ہر آدمی کا ہر گاؤں کا الگ الگ پیمانہ ہوتا تھا. بریلی کا سا الگ اور لکھنؤ کا سا الگ ہوتا تھا. اب ایک آدمی کے پاس ایک پیمانہ ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے غلہ ناپنے کی. اب عاقب کا پیمانہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ جاؤ عاقب کا پیمانہ لے آؤ. تو انہوں نے بیع سلم کر دیا کہ عاقب کے پاس جو پیمانہ ہے اسی پیمانے سے 20 پیمانہ ہم چاول دیں گے آپ ہم کو 5000 دے دیجیے. عاقب نے بھی سخاوت سے اپنا پیمانہ دکھا دیا کہ دیکھیے یہی پیمانہ ہے. اب اس کو کیا پتا تھا کہ یہ شعبان میں فارغ ہو جائیں گے اور ادائیگی کب ہوئی 5 رمضان کو اور 5 رمضان تک یہ یہاں رہیں گے ہی نہیں. جب 5 رمضان آیا تو اچھا بیچنے والا چالاک تھا جانتا تھا کہ یہ چلے جائیں گے پیمانہ لے کر کے
کہا وہ تو گھر چلے گئے ہیں، ایسا ہے کہ ایک پیمانہ میرے پاس ہے، اسی ناپ سے آپ لے لیجیے. تو خیانت ہوگی نہیں ہوگی؟ وہ کہے کہ ارے تو جو آپ نے دکھایا تھا ان کا پیمانہ بڑا، وہی پیمانہ لے کے آؤ. کہا ارے بڑا کیا، تھوڑا سا کم بیس ہوگا، یہی لے لیجیے. تو نزاع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کسی آدمی کے پیمانے سے بیع سلم جائز نہیں. یا کسی ایک آدمی کے پاس گز رکھا ہو، لوہا کا بنا لیے ہیں، جس کو ضرورت ہوتی ہے ناپنے کے لیے وہی گز جو ہے، اب جو ہے یہ موجود ہی ہو اور گز کوئی چورا لے جائے تو یہ تو گز ہمارا تھا مگر کوئی چورا لے گیا، مل نہیں رہا ہے. یا فرض کیجیے یہ گھر نہ جائے، یہی موجود ہو، کہا وہ مٹی کا پیمانہ تھا، وہ تو ہاتھ سے چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا ہے، اب وہ تو نہیں رہا، تو نزاع ہو گیا. لیکن اس زمانے میں کہہ دیں کہ 50 کلو، تو کلو تو آج پوری دنیا میں ایک ہے. گز جو رائج ہے یا میٹر جو رائج ہے وہ تو کسی شخص کا ہے، کوئی بھی میٹر ہو، آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ 100 سینٹی میٹر کا ہونا چاہیے. اور کسی متعین آدمی کے پیمانے سے جو ہے، متعین پیمانے سے بھی بیع سلم جائز نہیں، اور کسی متعین شخص کے جو ہے متعین گز سے بھی بیع سلم جائز نہیں. اس کا معنی ہے کہ لا یعرف مقدارہ، جس کی مقدار معلوم نہ ہو. ہاں اگر یہ معلوم ہے کہ عاقب کے پاس جو پیمانہ ہے اگر ناپیے تو اس میں 5 کلو غلہ آتا ہے، یہ سب کو معلوم ہو گیا. تو یہ اگر چلے بھی جائیں تو 20 پیمانہ طے ہوا ہے اور 5 پیمانہ جو ہے 5 کلو آتا ہے پیمانے میں، تو 1 کنٹل دے دیں گے تو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی پیمانے کی مقدار معلوم نہ ہو. کیوں؟ لأنه يتأخر فيه التسلیم، کیونکہ مسلم فیہ کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے. آج پیسہ لیں گے کب دیں گے؟ 6 مہینہ بعد، 5 مہینہ، 1 مہینہ کے بعد ہی دیتے ہیں. پر ربما یضیع، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیمانہ ضائع ہو جائے. فیؤدی الی المنازعات، تو یہ معاملہ کیا ہو؟ جھگڑے کی طرف پہنچے. وقد مر من قبل، یہ بات گزر چکی ہے کہ جو بات جو ہے مفضی الی النزاع ہو جائز نہیں ہے. ولا بد ان یکون المکیال مما لا ینقبض ولا ینبسط، اور یہ بھی ضروری کہ پیمانہ ایسا ہو کہ نہ وہ پھیلتا ہو نہ سکڑتا ہو. اب وہ ربڑ کا پیمانہ تھا غبارہ کی طرح، تو اب انہوں نے بھر دیا، اسے کہا دیکھیے اب اس میں جو ہے 1 پاؤ اناج آیا، اور عاقب آگے کہا لاؤ، اب منہ سے پھول آیا، کہا اب بھرو اس میں، ابھی تو اس میں 1/4 گیا، 3/4 اور آئے گا. نزاع ہوگا نہیں ہوگا؟ اور پیمانہ جو ہے پلاسٹک کا بورا بھی نہ ہو اور بوریا بھی نہ ہو. انہوں نے جو ہے 1 بوری لا کر کے باندھ ہود کے دے دیا، اور جب بوری میں رکھے اور باندھنے کے لیے اتنا اوپر کیا، پھر باندھ دیا. اب جب قاری صاحب آئے لینے کے لیے، کہنا کھولو اس کو، اور یہ سوجا لے کر کے آئے اور رسی دھاگا لے کر کے، کہا پورا منہ برابر بھرو، ہم اس کو سلیں گے، باندھیں گے نہیں. تو دقت ہوگی نہیں ہوگی؟ تو نہ یہ پھیلنے اور سکڑنے والا جو ہے ظرف نہ ہو، یہ لکڑی کا سخت ہو کہ جتنا بھر دیں نہ وہ کم ہوتا ہو نہ زیادہ ہوتا ہو. کہ ولا ان یکون المکیال مما لا ینقبض ولا ینبسط، کہ یہ پیمانہ ایسا ہو نہ وہ سکڑتا ہو نہ وہ پھیلتا ہو. قلقصا، جیسے کہ پیالہ لکڑی کا ہو، چاہے پلاسٹک کا ہو، اسٹیل کا ہو، لوہے کا ہو، مٹی کا ہو. فإن کان مما ینقبض بالقبض کالزمیل، اگر یہ سمیٹنے سے سمٹ جاتا ہو، سمیٹیں تو سمٹ جائے، جیسے کہ زنبیل ہوتی ہے کہ اب بیگ ہوگا، سامان بھرتے جائیے پھولتا جائے گا، اور اوپر والا چین کھول دیں گے. اور کچھ ہوتے ہیں کہ سامان کتنا بھی ہوتا ہے، جیسے فائبر کا اگر سوٹ کیس ہو تو بڑھے گا نہیں، اور اگر ریگزین والا ہو تو پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا. تو اب کہتے ہیں وہ سکڑنے سے سکڑتا نہ ہو، جیسے کہ زنبیل اور بوریا. کیوں؟ لا یجوز للمنازعات، کیونکہ اس میں نزاع کی وجہ سے جائز نہیں. اب ایک مسئلہ، اجمیر شریف گئے ہو کہ نہیں؟ اجمیر شریف میں راجستھان میں پانی کی بہت دقت ہوتی ہے، تو وہاں پہلے کچھ بھشتی لوگ ہوتے تھے کہ پانی بیچتے تھے،
اب ہے آج کل ہے کہ نہیں؟ ادھر میں گیا ہی نہیں. رہتے ہیں ویسے وہ ہاؤس کے آس پاس 20 روپیہ پہلے 5 روپیہ لیتے تھے. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے وہ کہ بکرے کی کھال ہوتی ہے، اس کو سکھا کر کے اور اس کو جوڑ سل دیتے ہیں. اب اسی میں پانی بھرتے ہیں. پہلے جب پانی کی جہاں دقت ہوتی تھی تو وہ لوگ پانی اسی میں بھر کے جو ہے بیچتے تھے. اس کو یہ پیشہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بھشتی کہتے ہیں. لیکن جیسے بوریا ہوتی ہے ویسے وہ بھی ہوتے ہیں. پانی اگر پورا نہ بھرے ایسے پھیلا دیں، مثلا 10 لیٹر پانی بھریں اس میں سے اور ایسے لٹا دیں تو پورا آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو پورا بھرا ہوا ہے. اور جب آپ کھڑا کر دیں تو معلوم ہوگا کتنا ہے، یہ آدھا ہی ہے. تو اس میں بھی یہ احتمال ہے کہ نہیں؟ اب اس سے کہہ دیا کہ اسے اجمیر شریف میں جو حوض ہے اور 5 جو ہے اس میں مشکیزہ کہتے تھے، 5 مشکیزہ پانی بھر دو. تو اس نے ایسے ہی لٹا کر کے جو بھر دیا. تو اب وہاں بھی اب آپ کہیں کہ نہ کہ لٹا کے نہیں کھڑا کرو. اس نے کہا نہیں، ہم نے بات ہوئی تھی تو لٹا کر کھڑا کر کے نہیں. اس وقت بھرا ہے کہ نہیں؟ سر سے پیر تک ہے، سر سے پیر تک پانی ہے. تو اب مشکیزے میں جو پانی بھرا ہے اور اس میں بے سلم ہو تو یہ بھی تو جائز نہیں ہونا چاہیے. کہا چونکہ اس میں رواج ہے تو جو چیزیں عادت کے مطابق ہوتی ہیں اس میں کیا ہے؟ تعامل کی وجہ سے جواز، ورنہ اصل کے اعتبار سے عدم جواز وہاں بھی ہو. الا فی قرب الماء، مگر پانی کے مشکیزے میں جو ہے یہ بے سلم جائز ہے. لیے تعامل، یہ بہت عمدہ چیز تعامل کہ لوگوں کا عمل درآمد یہ. وقضا روا ان ابی یوسف، اور ایسے ہی یا قضا رویا ان ابی یوسف، ایسی حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اچھا، ولا فی طعام قریۃ بعینھا، اور ثمرۃ نخلۃ بعینھا، اور کسی متعین گاؤں کے اناج یا متعین درخت کے پھل میں بھی بے سلم جائز نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو 5000 دے دیجئے، ہم ککر سنڈا کا گیہوں آپ کو دیں گے. اب اتفاق کی بات یہ کہ اس سال ککر سنڈا میں گیہوں پیدا ہی نہیں ہوا، اولا پڑ گیا. اب دینے کی باری آئی تو اب کہاں سے دیں گے یہ؟ اگر مطلق گیہوں کہیں تو کہیں سے بھی لا کے دیں گے. ککر سنڈا کہیں ایک گاؤں کہیں، یا کہتے ہیں زید کے ہاں جو اناج پیدا ہوگا. اس سال زید کے کھیت میں اناج پیدا ہی نہیں ہوا تو نزاع ہوا نہیں ہوگا. یدی آپ ہمیں 1000 دے دیں، اس درخت میں جو پھل لگے ہوئے ہیں جب یہ پختہ ہو جائیں گے تو ہم آپ کو دیں گے. اور خدا کی شان کہ ایسی آندھی آئی کہ درخت کے سارے پھل کیا ہے؟ جھڑ گئے. اب جب پھل پکنے کا موسم آیا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیجئے، کہہ رہے ہیں اب تو پھل ہے ہی نہیں، اب جھگڑا ہوا نہیں ہوگا. تو بس یہ کہتے ہیں ہم آم دیں گے آپ. ہاں اگر جو ہے گاؤں کا نام لے لیں لیکن متعین مثلا کہ جب بنارسی ساڑی آپ ہم کو 5000 دے دیں، ہم آپ کو 2 بنارسی ساڑیاں دیں گے. تو بنارسی ساڑیاں ایک وصف نسبت ہے. مبارک پور میں جو تیار ہوتی ہے اس کو بھی بنارسی ہی کہتے ہیں. تو خاص بنارس میں جو تیار وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اسی طرز کی جو ساڑیاں، اسی میٹیریل کی جو ساڑیاں ہوتی ہیں وہ مراد ہے. تو چاہے بنارس میں ہو، چاہے دیولی میں بنے، ککر سنڈا میں بنے، گجہڑا میں بنے، کہیں بھی ہو تو لینے میں اعتراض ہوگا. اور کسی متعین گاؤں کے اناج میں بے سلم جائز نہیں. اور ثمرۃ نخلۃ بعینھا، اور کسی متعین درخت کے پھل میں بھی بے سلم جائز نہیں. کیوں؟ لأنھا قد یعتریہ آفۃ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بلا آفت نازل ہو جائے. فلا یقدر علی التسلیم، تو اب وہ کون؟ مسلم الیہ، اس کے سپرد کرنے پر قادر نہ ہو. کہتے ہیں وَإِلَيْهِ أَشَارَ علیہ السلام، اسی بات کی طرف جو ہے کہ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. حیث قال ارأیت لو اذهب اللہ تعالی الثمر بما یستحل احدکم مال اخیہ. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ایک شخص جو ہے اپنے درخت کی بے سلم کرنا چاہتا ہے، درخت کے پھل کی بے سلم، کہ پیسہ آج لے لے اور پھل تیار ہو تب اس کو دے دے گا، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے درخت کا پھل ضائع ہو جائے، تو جو اپنے بھائی کا پیسہ لے چکا ہے، سمن لے چکا ہے، وہ کس کے وجہ حلال ہوگا اس کو؟ بھائی پھل دے گا تبھی تو حلال ہوگا، اور جب پھل نہیں دے گا تو حلال ہوگا وہ؟ تو اسی طرح اشارہ ہے کہ متعین درخت کے پھل سے بیع سلم نہ کرو، بلکہ مطلق ہو کہ ہم آپ کو کھجور دیں گے، ہاں اجوا کھجور دیں گے، قلبی کھجور دے دیں گے، تو کسی بھی باغ سے آ جائے وہ۔ اسی بات کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے پھل کو جو ہے ضائع فرما دے تو کس چیز کے ذریعے سے وہ تم اپنے بھائی کے مال کو حلال سمجھو گے؟ جو سمن لے چکے ہو وہ کیوں کر حلال ہوگا جب اس کے عوض تم کچھ نہیں دو گے؟ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بنارسی ساڑی کہا تھا، کہتے ولو کانت نسبت الی قریۃ لبیان الصفت، اور اگر یہ نسبت کسی آبادی کی طرف نسبت جو ہے صرف وصف کو بیان کرنے کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ الا ما قالو، جیسا کہ فقہا نے فرمایا ہے بنارسی ساڑی کہہ دیا تو بنارس کی جو ہے تیار شدہ مراد نہیں ہے، بلکہ جس دھاگے کی، جس طرز کی وہ ساڑی ہوتی ہے ویسے ہی ساڑی ہو، چاہے وہ بھاگلپور کی تیار ہو۔ کل خوش مرانی بے بخارا او اول بساخی بے فرغانہ، جیسے بخارا میں ایک گاؤں خوش مران تھا کہ وہاں جو گیہوں پیدا ہوتا بہت عمدہ ہوتا۔ اب کسی نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے 2000 دے دیں، ہم آپ کو خوش مرانی جو ہے گیہوں دیں گے، تو اس سے مراد خوش مران گاؤں کا نہیں بلکہ اس جیسے گیہوں جو پیدا ہوتے ہیں کسی بھی گاؤں کا ہو۔ اور ایسے ہی جو ہے فرغانہ ایک شہر ہے، تو فرغانہ میں ایک گاؤں ہے بساخ، اس گاؤں میں جو گیہوں پیدا ہوتا ہے اس گیہوں کو کیا کہتے ہیں؟ بساخی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ہم کو 5000 دے دیں، ہم آپ کو 1 کنٹل بساخی گیہوں دے دیں گے، تو خاص بساخ گاؤں کا جو ہے پیدا گیہوں مراد نہیں ہے، بلکہ جس صفت کا جیسا گیہوں ہوتا ہے ویسا دے دے تو کام چلے گا۔ اور تھوڑا سا دے دیں۔